آج ڈیرہ غازی خان میں سابق وزیر مولیات محترمہ زرداج گل تشریف لے آئی ہیں. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ورکر ہیں پرجوش طریقے سے انہوں نے استقبال کیا, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں, پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں, اور ساتھ جو لیگل ٹیم کے سربراہ مار فدا بھی موجود ہیں. ہم بات کرتے ہیں محترمہ زرداج گل سے. ویلکم میڈم ڈی جی خان میں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ. ڈی جی خان کے لیے ترسی ہوئی تھی. ڈیرہ غازی خان سے شدید محبت ہے مجھے, یہاں کے لوگوں سے. دھیرانے مجھے کہتے ہیں, عزت دیتے ہیں. 9 مہینے میرے اوپر ایسے گزرے جیسے کوئی پہاڑ ہو. پھر بھی اللہ کا کرم, آج میرا یہ دن ہو گیا ہے میری اپنی وکلا کی ٹیم سے, اسپیشلی مار فدا حسین اور عظمت اسلام کی وجہ سے, کہ آج میں اس قابل ہوئی. اور سب سے زیادہ میں کہ تو ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام جو صبح سے مار کھا رہے تھے, اریسٹ ہو رہے تھے, لاٹھی چارج برداشت کر رہے تھے, لیکن وہ میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا خیال ہے میری زندگی میں بہت آج اہم دن ہے کہ میں اپنے علاقے میں, اپنے وطن میں, اپنے حلقے میں اور اپنے گھر میں, میرا 9 مہینے سے آپ کو پتہ ہے گھر برباد ہوا پڑا تھا, ابھی بھی تھوڑا ویران ہے لیکن اب رونق لگ گئی ہے. واپس آ گئی ہوں میں اپنے ورکر کے آگے ڈھال بننے کے لیے. کیا لگتا ہے کیسے؟ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اس وقت بے تحاشا ہے, لیکن اس وقت جو آپ کے ورکر ہیں مشکلات کا سامنا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ ورکر اٹھائے جاتے ہیں, اور آج بھی ضلعی صدر جو آپ کے نامزد پی پی 288 سے ان کو بھی گرفتار کیا تھا, پھر رہا کر دیا گیا, اور 6 سے ورکر ابھی بھی گرفتار ہیں. کیسے لگتا ہے یہ اونچے ہتھ کنڈے جو دوسری پارٹیوں کی جانب سے, اسے کیسے سامنا کرنا پڑے؟ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہار ہے نا, اور ان کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں ان کی ہار ہے. اگر یہ ہارتے نا تو یہ اس طرح اپنے ڈیرہ غازی خان کے لوگ جس سے یہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں اس کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر اس طرح ہاتھ ڈالتے, اس طرح پرچے کرتے, اس طرح لاٹھی چارج کرواتے, صرف اس لیے کہ یہ ان کی ہار ہے. ظاہری بات ہے میرے تو ورکرز ہیں, ورکرز سے بڑھ کر یہ کہ میرا ڈیرہ غازی خان کے لوگ ہیں. انسان یہ سوچے, پیپلز پارٹی والے اور پی ایم ایل این والے یہ سوچیں کہ جب ووٹ کس منہ سے مانگنے جائیں گے یہ سردار ڈیرہ غازی خان میں, جب اگلا دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہے گا کہ 2 بجے تو آپ نے میرے گھر کے اوپر حملہ کروایا ہے کیونکہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے تھے, 4 بجے تو آپ نے میرے بوڑھے باپ کو اور بیگم کو جو آپ نے گھسیٹوایا کیونکہ آپ ووٹ نہیں دے رہے تھے. تو یہ بڑی ظلم اور بربریت ڈیرہ غازی خان میں ہو رہی ہے, ڈیرہ غازی خان کے عوام کے ساتھ ہو رہی ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن اب میں آ گئی ہوں, اور میری انتظامیہ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ میں بیٹھی ہوں, میرے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی ایشو ہے, کوئی ورکر کا ایشو, آپ ہمیں بتائیں, ہم خود حاضری دیں گے تھانے میں, مگر اس طرح نہ کرے کہ لوگوں کو اس طرح ہراس کیا جائے اور اس طرح لوگوں کو تکلیف دی جائے. میڈم یہ 9 مہینے کیسے گزرے؟ آپ کے ورکر آپ سے دور تھے, لیکن یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں ڈی جی خان میں رہا ہوں, لیکن ان کا جوش دیکھا ہے, انہوں نے آپ کو بالکل نہیں چھوڑا ہے. کیا میسج دینا چاہیں گی ڈیرہ غازی خان کے ورکر؟ بس وہ واقعی میں اتنا مشکل تھا کہ سم ٹائم صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جاتا تھا, اور اپنا مجھے حلقہ ڈیرہ غازی خان اتنا مجھے یاد آتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میں دن رات, میرا گھر جو ہے وہ اوپن سیکٹریٹ ہے, یہاں کوئی پرائیویسی نہیں ہے, یہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے, یہاں کوئی باہر دربان نہیں کھڑا ہوتا. تمام لوگ اپنے مسائل لے کے میرے پاس آتے ہیں, مجھ سے ملنے آتے ہیں, اور میں صبح سے لے کر رات تک ہر غمی خوشی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں. تو جب مجھے ان سے کٹ آف کروا دیا گیا, مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا, مجھے غدار بنا دیا گیا, اور اب تو اتنے سردار میرے مقابلے میں گر گئے ہیں کہ اب تو بکری چوری تک کے پرچے کے اوپر آ گئے, ان کو اب مدعا نہیں مل رہا جو انہوں نے زرداج گل کے اوپر ڈالا ہے. تو مجھے بہت آزمائش تکلیف تھی, مجھے اپنے ورکر یاد آتے تھے, بڑا مشکل وقت میں گزارا. ابھی تو عوام کا جوش دیکھیں, میں آپ سے جوش میں بات کر رہی ہوں, اگر آپ یہ اکیلے میں انٹرویو کرتے تو شاید میرے جذبات سے بات بھی نہ کر سکتی. میڈم لاسٹ سوال, ابھی کمپین ڈور ٹو ڈور کرنے جا رہی ہیں, ریلی نکالے گی, کیسے اس چیز کو مینج کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کمپین کے بغیر بھی آپ بھاری اکثریت ہے آپ کی, لیکن پھر بھی یہ وفاداری کا ووٹ مجھے مل رہا ہے, جداری اور بہادری کا ووٹ مل رہا ہے, عمران خان کا ووٹ مجھے مل رہا ہے, ضمیر کو نہیں بیچا. یہاں بڑے بڑے سرداروں نے جو بڑے بڑے عہدے میں پی ٹی آئی کے دور میں رہے, انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا, انہوں نے ڈیرہ غازی خان کو شرمندہ کیا. لیکن میں نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ڈیرہ غازی خان کو شرمندہ نہیں کروں گی. ان بڑے بڑے سرداروں کی پگڑیوں کے اوپر, دستاروں کے اوپر زرداج گل کی جو چادر ہے وہ بھاری ہوگی. اور آج جب میں آ گئی ہوں, جو میں نے استقبال دیکھا ہے, جو میں نے جذبہ دیکھا ہے, خوف و ہراس کے باوجود مجھے یقین ہے, اللہ تعالیٰ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ بینچ کے اوپر ٹھپا لگا کے یہ مجھے جتوائیں گے. اور پیغام میرا یہ ہے عوام کے لیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی مس ایڈونچر ہوتا ہے, مس ایپ ہوتا ہے, میں قانونی راستہ اپناؤں گی. آپ لوگوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہے, عمران خان کا پیغام پہنچانا ہے, اور میں اپنی خواتین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں سب سے زیادہ خواتین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں ڈر کے مارے ان کے نام نہیں لے رہی, جیسے میں ان کے نام لوں گی
وہ نشانے کے اوپر آ جائیں گی. بات عورتوں تک پہنچ چکی ہے, بات گھروں تک, بچوں تک پہنچ چکی ہے. خدا کا واسطہ خواتین اور بچوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالے, ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرنے دے. یہ ووٹ عزت دار بندے کا, جدار بہادر بندے کا ہوگا, یہ عمران خان کا ہوگا, انشاءاللہ میرا ہوگا, بینچ کے اوپر ہوگا.